بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 30ویں پارے کی تیسری صورت سورہ عبسہ، جس کا دوسرا نام سورہ الصفرہ اور ایک تیسرا نام مفسرین نے ذکر کیا ہے الصاخہ، اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ یہ صورت مکی ہے، اس کی 42 آیات کریمہ ہیں، اور اس کا ایک رکوع ہے۔ اس کے 533 حروف ہیں اور اس کے کلمات کی تعداد 133 ہے۔ یہ صورت مکی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، جس کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک واقعہ رونما ہوا، جس کی وجہ سے تنبیہ فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبسہ فعل ماضی ہے اور اس کا مصدر عبوس ہے، جس کا معنی ماتھے پہ سلوٹیں ڈالنا یا تیوری، جس کو کہتے ہیں تیوڑی چڑھانا، ناگواری کا اظہار کرنا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں عبسہ و تولا۔ تولا کا معنی ہوتا ہے منہ پھیر لینا، ناگواری کا اظہار کیا اور منہ پھیر لیا۔ دونوں صیغے ماضی کے ہیں، یعنی انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا اور منہ پھیر لیا۔ کس نے؟ یہ خطاب ہے اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اگلے جو صیغے ہیں ان میں صیغہ خطاب کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو مخاطب کیا، لیکن یہاں ماضی کے صیغے کے ساتھ مخاطب کیا، جس کی وجہ بعض علماء نے یہ بیان کی ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی عمومی طور پہ، اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے براہ راست خطاب نہیں کیا، بلکہ عمومی اللہ رب العزت نے انداز خطاب اختیار کر کے آپ کو متنبہ فرمایا، کیونکہ آپ نے یہ جو تھوڑا سا ناگواری کا اظہار کیا تھا تو یہ بھی ایک نیک مقصد کے لیے تھا، یہ بھی ایک پسندیدگی کے ارادے سے نہیں تھا، نفرت کے ارادے سے نہیں تھا، بلکہ ایک نیک ارادے سے تھا۔ اور دوسرا، اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کی کہ کس وقت آپ نے ناگواری کا اظہار کیا، ماتھے پہ سلوٹ ڈالی اور منہ پھیر لیا یا توجہ دوسری طرف کر لی۔ تو فرمایا عبسہ و تولا، انہوں نے اپنے ماتھے پہ سلوٹ ڈالی، تیوری چڑھائی، و تولا اور منہ موڑ لیا۔ ان کہ یہ ان جو ہے عمومی طور پہ یہ جس طرح حروف جو جملے کے اندر رابطے کے لیے ہوتے ہیں، تو ایڈورب جن کو بولتے ہیں، تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس کا معنی کہ جاءہو، ان جاءہو کہ آیا ان کے پاس الاعمی، نابینا۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا نام بھی ذکر کر سکتے تھے۔ اللہ رب العزت ویسے بھی عمومی طور پہ بیان کر سکتے تھے کہ ان کے پاس کوئی شخص آیا، لیکن اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر وصف ذکر کیا، تو اس کے اندر حکمت مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ اللہ رب العزت آنے والا شخص
اس کی معذوری کو ذکر کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے عمدن ایسا نہیں کیا، وہ معذور تھے، ان کو پتہ نہیں چلا کہ آگے کون ہے، اس لیے انہوں نے جان بوجھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام منقطع نہیں کیا یا آپ کی گفتگو میں مداخلت نہیں کی، بلکہ ان کا عذر یہ تھا کہ ان کو پتہ نہیں چلا اور وہ نابینا تھے۔ ان جاءہ الاعمی، کہ آیا ان کے پاس ایک نابینا شخص۔ یہ نابینا شخص کون تھا؟ ان کا نام مفسرین نے ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، عبداللہ ان کا نام تھا اور ام مکتوم ان کی دادی کا نام تھا۔ یہ قریشی تھے اور مکی تھے اور ابتدائی دور میں اسلام لانے والوں میں سے تھے، المہاجرون الاولین میں سے تھے۔ اور دوسرا، یہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں کے بیٹے تھے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں کے بیٹے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا مؤذن بھی مقرر کیا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بھی تھے، جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا، بلال رمضان میں پہلی اذان دیتے ہیں، رات کے وقت اذان دیتے ہیں۔ جب بلال اذان دیں تو اس وقت کھاؤ اور پیو، یعنی سحری اس وقت کھا لیا کرو۔ حتیٰ تسمعوا اذان ابن ام مکتوم، حتیٰ کہ آپ ابن ام مکتوم کی اذان سن لیں، تو وہ دوسری اذان دیں گے فجر کے وقت، اس وقت کھانا پینا بند کر دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مؤذن مقرر کیا اور یہ نابینا تھے، تو بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک لوگ ان کو بتاتے نہیں تھے کہ فجر طلوع ہو گئی۔ جب ان کو لوگ بتاتے تھے فجر طلوع ہو گئی ہے تو پھر اذان دیتے تھے اور سحری کا وقت کے اختتام کا اناؤنسمنٹ ہو جاتی تھی کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا، ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، اور دوسرا کئی غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کر کے گئے، آپ کی جگہ پر، اپنی جگہ پر امام مقرر کر کے گئے، جس طرح کہ غزوہ تبوک میں بھی اور غزوہ احد کے موقع پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ پر اپنا نائب مقرر کیا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، تو یہ تھا وہ شخصیت کہ جن کو اللہ رب العزت نے فرمایا ان جاءہ الاعمی، کہ ان کے پاس وہ نابینا شخص آئے، یعنی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ سبحانہ تو اس میں جو مفسرین نے اس کے شان نزول میں جو واقعہ ذکر کیا ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی اور دیگر، تو جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے، بعض نے ان کے نام گنوائے ہیں اور بعض نے کہا کہ امیہ ابن خلف تھا، یعنی ان میں سے بعض تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، ان کو دین اسلام کی دعوت دے رہے تھے، ان کو قائل کر رہے تھے۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک میں ذکر ہوا کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جب ہم آپ کے پاس آئیں آپ کی بات سننے کے لیے تو آپ ان لوگوں کو پاس نہ بیٹھنے دیا کریں۔ وہ جو فقراء مسلمان تھے ان کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے پاس بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، ان کو جس طرح آگے ان آیات میں آئے گا کہ ان کو مال و دولت پہ کتنا غرور تھا۔ تو جب آپ ان سے گفتگو کر رہے تھے تو اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے، چونکہ وہ نابینا تھے تو انہوں نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کہہ کر سوالات شروع کر دیے۔ آپ ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے تو آپ کو ان کا یہ کلام کے اندر مداخلت کرنا ناگوار گزرا، اور ویسے بھی مناسب نہیں تھی بات، کیوں اگر وہ دیکھتے ہوتے، بینا ہوتے تو پھر تو وہ مداخلت نہ کرتے، وہ سمجھتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کے اندر مشغول ہیں۔ تو انہوں نے آ کر کہا اقرعنی وعلمنی مما علمک اللہ تعالی، کہ مجھے بھی پڑھائیے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سکھایا مجھے بھی سکھائیے۔ کچھ مسائل پوچھنے شروع کیے اور تکرار کر رہے تھے، بار بار یہ کہہ رہے تھے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزر رہی تھی کہ یہ میری کلام میں مداخلت کر رہے ہیں، گفتگو میں مداخلت کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جب آپ نے اس ناگواری کا اظہار کیا تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ لوگ جو تھے فقراء المسلمین، مسلمانوں میں یہ دین اسلام کا اپنے دل میں شوق رکھنے والے، جذبہ رکھنے والے، اللہ رب العزت کے ہاں یہ بڑے پیارے لوگ، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان لوگوں کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو، جو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے تو نہیں دیکھی، لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرماتے ہوئے کہا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب بھی حضرت عبداللہ ابن مکتوم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑا پیار کرتے، اکرام کرتے، بلکہ بعض اوقات اپنی چادر بچھا دیتے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ کی ہے، کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تنبیہ فرمائی ہے۔ تو فرمایا عبس وتولی، انہوں نے، میں یہ اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے یہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ عبس وتولی اس کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگ آنے والے تھے، یعنی کفار، ان کے بڑے سردار جو تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ایک نابینا صحابی آپ کے پاس آ کر سوال کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے ماتھے پہ سلوٹیں ڈالیں اور ناگواری کا اظہار کیا، لیکن یہ ترجمہ درست نہیں ہے کیونکہ سیاق کلام اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ اس سے مراد خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عبس وتولی، کہ انہوں نے اپنے ماتھے پہ سلوٹ ڈالی اور رخ پھیر لیا، منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، کہ آپ کے پاس نابینا شخص آیا، وما یدریکا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یدریکا، آپ کو کیا معلوم، لعلہ یزکا، شاید کہ وہ اپنا تزکیہ نفس کر لے، اپنی اصلاح کر لے، وہ اس جذبے سے سوالات پوچھ رہے ہیں، وہ مومن شخص ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنوار لیں، نیک اعمال کریں، اپنی اصلاح کر لیں، او یذکر، یا وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ یہ یزکا اور یذکر، یہ اگر بعض اوقات بعض لوگ روٹ ورڈ جاننا چاہتے ہوتے ہیں الفاظ کے، تو یہ اصل میں تھا یتزکا۔ تو یہ قاعدہ ہے عربی زبان کا کہ جب تا اور زا اکٹھی ہو جائیں تو پھر اس تا کو زا میں تبدیل کر کے مدغم کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس پر شد آئی ہے، یزکا، جس کا معنی یتزکا، کہ وہ تزکیہ نفس کر لے، اپنا تزکیہ کر لے۔ اسی طرح یذکر، یتذکر تھا تاکہ وہ تذکیر حاصل کر لے، نصیحت حاصل کر لے، او یذکر، یا وہ نصیحت حاصل کرے، فتنفعہ الذکریٰ، ذکرہ کہتے ہیں نصیحت کو، تو وہ نصیحت ان کو فائدہ دے، وہ نصیحت حاصل کرے اور وہ نصیحت اس کو فائدہ دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اما من استغنی، اے پر وہ شخص جو مستغنی، اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، بے پرواہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے، وہ آیا ہے چند سوال کرنے کے لیے، تو وہ جو لوگ آئے ہیں تو پتہ نہیں یہ بات آپ کی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے۔ علماء نے اس کے دو ترجمے کیے ہیں، ایک تو بے پرواہ، مستغنی سمجھنا اپنے آپ کو، اس سے بے پرواہ سمجھنا کہ ان کو دین ایمان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں۔ دوسرا اس کا معنی استغنا، کہ اپنے آپ کو مالدار تصور کرنا، غنی تصور کرنا، جو اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے یا جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں مالدار ہوں اور یہ فقراء مسلمین ہیں، تو آپ نے فرمایا فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تصدیٰ کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے پڑ جانا، درپے ہونا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ کسی طرح یہ جو قریش مکہ ہیں، میرے مخاطبین ہیں، یہ کفار ہیں، مسلمان ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر قرآن پاک میں ذکر کیا لعلک باخع نفسک، شاید آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کرنے والے ہیں کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے۔ سورہ کہف میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، بے پرواہی اس سے مستغنی سمجھتا ہے، اس کو اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، تو آپ ان کے لیے ان کے پیچھے پڑ جاتے، ان کے درپے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے اتنی محنت اور کوشش کرتے ہیں۔ وما علیک اللہ یزکا، حالانکہ آپ پر یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنا تزکیہ نفس نہ کرے، یعنی اگر وہ مسلمان نہ بھی ہو
تو آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، آپ نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، آپ نے اس کو دین اسلام کی دعوت دی، دین اس کو پیش کر دیا، وہ نہیں بھی مانے گا تو اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ آپ کا کام ہے بات کو پہنچا دینا، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے۔ تو آپ کی بات پہنچا دینے کے باوجود جو اپنے آپ کو اس سے مستغنی سمجھتا ہے، بے پرواہ سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کا آپ پر کوئی الزام نہیں ہوگا، کوئی بوجھ نہیں ہے۔ وَأَمَّا، اور اے پر وہ شخص، مَنْ جَاءَكَ، جو آیا ہے آپ کے پاس، یسعیٰ، کوشش کر کے، محنت کر کے، نبینا، اور یہ طلب لے کر کہ آپ سے دین سیکھے، جو محنت اور کوشش کر کے جو شخص آپ کے پاس آیا ہے اور یہ رغبت لے کر آیا ہے کہ وہ آپ سے دین سیکھے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تلہا کا معنی کہ آپ اس سے بے رخی تو نہیں کہنا چاہیے، تغافل برت رہے ہیں، یعنی آپ اس سے تغافل کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی یہ ابھی نہ آتا، جس کا معنی جس طرح مفسرین نے لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ ابھی نہ آتا، بعد میں آ جاتا، تسلی سے بیٹھ کر بات کرتے، تاکہ وہ شخص جو تھا، جو آئے بیٹھے تھے، ان کو ناگوار نہ گزرتا، شاید وہ میری بات مان لیتے، شاید وہ مسلمان ہو جاتے، یہ آپ کے دل میں حرص، طمع اور لالچ تھی کہ کسی نہ کسی طرح وہ مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ اس سے تغافل برت رہے ہیں کہ جو بڑی رغبت لے کر بڑے شوق کے ساتھ آیا، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، یعنی یہ طریقہ درست نہیں ہے، انہا تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے، یعنی قرآن پاک یہ ایک تذکرہ ہے، قرآن پاک یہ نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، جو شخص چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، یہ قرآن پاک کتاب نصیحت ہے، جو شخص چاہتا ہے، رغبت رکھتا ہے، وہ اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو خصوصیات رکھی ہیں کہ واقعتاً قرآن پاک سے نصیحت وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جو اس میں رغبت رکھتا ہے، دلچسپی رکھتا ہے، جو اپنے پکے ارادے سے اور سچی نیت کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو توفیق بھی دیتا ہے۔ اور جو بے رغبتی اختیار کرتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھو، قرآن پاک سے اگر تھوڑی سی بھی بے رخی کرو گے تو یہ اللہ رب العزت کا کلام پاک ہے، یہ اس طرح انسان سے بھاگ جائے گا جس طرح اونٹ کا گھٹنا باندھا ہوا ہو تو بیٹھا رہتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو کھول دیں تو اٹھ کے بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح جو قرآن پاک سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، بے توجہی اختیار کرتا ہے، اس قرآن پاک سے اس کو کوئی نفع نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ان فی ذلک لذکری، بے شک اس میں نصیحت ہے، کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کہ جس کا دل زندہ ہو اور پوری توجہ کے ساتھ قرآن پاک سنے، یا کان بھی اس نے ادھر لگایا ہو اور وہ خود بھی ذہنی اور دماغی طور پر حاضر ہو کر توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیمات پہ غور کر رہا ہو۔ تو فرمایا یہ کتاب ہے، نصیحت کی کتاب ہے، قرآن پاک نصیحت کی چیز ہے، تذکرہ کہتے ہیں نصیحت کو۔ فمن شاء ذکر، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، فی صحف مکرمہ، صحف صحیفہ کی جمع ہے، اور صحیفہ کہتے ہیں جس کے اندر کسی چیز کو لکھا گیا ہو، تو اس سے مراد فی صحف مکرمہ، عزت والے، عظمت والے صحیفوں کے اندر، تو اس سے مراد لوح محفوظ ہے، اور لوح محفوظ سے جو قرآن پاک جس چیز پر نقل کیا گیا اس سے مراد وہ ہے، اور اس کے بعد وہاں سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن پاک نازل ہوا اور آپ نے صحابہ اکرام کو سکھایا، اور صحابہ اکرام نے جن چیزوں پر قرآن پاک کو نقل کیا وہ چیزیں بھی، اور ہمارے سامنے جن اوراق پر لکھا ہوا ہے یہ سارے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مطہر ہیں، معزز ہیں، ان کی تعظیم ہے اللہ رب العزت کے ہاں، اور یہ اللہ کا کلام ہے، جس چیز پر بھی لکھا جائے گا وہ چیز قابل احترام ہے۔ اللہ کا کلام بھی قابل احترام، جس چیز پر لکھا جائے گا وہ بھی قابل احترام۔ تو فرمایا فی صحف مکرمہ، مکرمہ یعنی عزت والے، عظمت والے، وہ معزز اور عظمت والے صحیفوں میں درج ہے،
مرفوعۃ، مرفوع کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ دوسرا معنی علماء نے یہ کیا مرفوع سے مراد کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں ہیں، لوح محفوظ میں ہیں، مطہرہ پاک اور صاف ہیں، بلند و بالا ہیں اور پاک اور صاف ہیں، یعنی قرآن پاک لوح محفوظ میں جو لکھا گیا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو اس کو لکھتے ہیں، اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، وہ پاک صاف فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاک فرشتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے اس سے استدلال کیا اس آیت کریمہ سے کہ قرآن پاک کو اگر کوئی آدمی ہاتھ میں پکڑ کر یا سامنے رکھ کر تلاوت کرنا چاہتا ہے تو افضل اور بہتر ہے کہ وضو کی حالت میں ہو۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت کے آداب میں سے ہے کہ انسان وضو کر کے، اگر اس کا وضو نہیں ہے زبانی تلاوت کرنا چاہتا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کو یعنی فرض اور واجب تو نہیں، کیونکہ مسلمان ہر حالت میں پاک ہوتا ہے، لیکن جب تلاوت کرنے کے لیے انسان بیٹھتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان وضو کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرے، یہ قرآن پاک کی عزت اور احترام کا تقاضا ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَ، ایدی یدن کی جمع ہے جس کا معنی ہاتھ، سفرہ سافرن کی جمع ہے، تو سافر کا معنی لکھنے والے، سافر لکھنے والے، جس طرح کاتب کی جمع کتبہ ہے اسی طرح سافر کی جمع سفرہ ہے، کہ ان لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں جو اس کو نقل کرتے ہیں ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ کیسے ہیں؟ کرامن، کرام کریم ان کی جمع ہے، کریم ان کی جمع، وہ عزت والے ہیں، وہ معزز ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ فرشتے معزز ہیں۔ بررہ، یہ برن کی جمع ہے، برن کی جمع جس کا معنی وہ نیک ہیں، وہ عزت والے، وہ معزز اور نیک فرشتے ہیں، وہ معزز اور نیک فرشتے ہیں۔ تو مرفوعات مطہرہ، وہ صحائف جو بلند و بالا ہیں اور پاک اور صاف ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَہ، ان فرشتوں کے ہاتھ، ان لکھنے والے کاتبوں کے ہاتھوں میں ہیں جو کرامن بررہ، جو معزز ہیں اور نیکوکار ہیں، جو نیک ہیں اور معزز ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت انسان کی کیفیات اور حالات کا ذکر کرتے ہیں کہ جس مالک نے انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنے انعامات عطا کیے کہ جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے، اتنی بے شمار ہیں۔ شکر ادائی تو بڑی دور کی بات ہے، شکر ادائی تو نعمتوں کی بڑی دور کی بات ہے، شمار بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو بھی نعمت ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو آپ چھوٹی کہیں یا بڑی، اللہ کی کوئی نعمت چھوٹی نہیں ہے۔ کسی ایک نعمت کو سامنے رکھ کر آپ اس کے فوائد کا جائزہ لے لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جو ہے اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب نعمتوں پر یہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا، لیکن فرمایا قتل الانسان، قتل، یہ صیغہ جو ہوتا ہے عمومی طور پر یہ بد دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں ہے کہ تباہی ہے انسان کے لیے، تباہی ہے انسان کے لیے۔ ما اکفرہ، یہ کس قدر ناشکرہ ہے، یہ کس قدر ناشکرہ ہے، انسان تباہ ہو، قتل الانسان، تباہ ہو انسان، تباہی ہے انسان کے لیے۔ ما اکفرہ، یہ ایک تو ترجمہ علماء نے یہ کیا کہ فعل تعجب ہے جس کا معنی کہ یہ کتنا زیادہ ناشکرہ ہے، کتنا زیادہ ناشکرہ ہے۔ دوسرا اس کا ترجمہ علماء نے کیا کہ یہ ما ایو شیئن کے معنی میں ہے، تو اکفرہ یہ فعل ماضی ہے تو اس کا معنی کس چیز نے اس کو ناشکرہ بنا دیا، انسان تباہ ہو جائے یہ کتنا ناشکرہ ہے، یہ ترجمہ بھی درست ہے، اور کس چیز نے اس کو ناشکرہ بنا دیا، اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود کس چیز نے اس کو ناشکرہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرے، اتنا ہی سوچ لے، من ای شیء خلقہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے، ایک تو اس کو اپنی حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کی حقیر سی بوند سے اس کو پیدا کیا۔ آگے اس کا تذکرہ کیا، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اللہ رب العزت نے اس کو مادہ منویہ سے پیدا کیا، مادہ حیات سے پیدا کیا، فقدرہ،
پھر اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر مقرر کی۔ تقدیر مقرر کی اس کا معنی کیا ہے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ اس کے اندر اس کا معنی ہے کہ روح پھونکی۔ ماں کے پیٹ کے اندر ہی تھا ابھی، اس پر تیسرا 40واں جب گزرا تو اللہ رب العزت نے لکھ دیا کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، موت کب آئے گی، شقی ہوگا یا سعید ہوگا، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے، اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ ساری چیزیں لکھ دیں۔ پھر اللہ رب العزت نے وہیں پہ اس کے اس گوشت کے لوتھڑے میں اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں بنائیں، ہاتھ پاؤں اور تمام اعضاء بنائے۔ تو یہ ساری چیزیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا اور اس کو درست کیا، اس کا اندازہ مقرر کیا، اس کی تقدیر مقرر کی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان اسی سے غور کر لے۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے راستہ آسان بنایا۔ اس کے علماء نے 2-3 مفہوم بیان کیے ہیں جو اس سے واضح ہوتے ہیں۔ ایک مفہوم تو واضح ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق کو کمپلیٹ کیا، اس کے جسم کو بنایا، اس کی تقدیر لکھی اور جتنا عرصہ چاہا ماں کے پیٹ میں رکھا، پھر ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ بنایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا فضل و احسان ہے، وگرنہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ ایک ہڈیوں کے ڈھانچے میں سے اس طرح کسی انسان کو نکالنا جس سے وہ خود بھی مر جائے اور اس کی ماں کی بھی وفات ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا انتظام کیا کہ اس کو سہولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ زمین پہ لایا، اور اس ترجمے کو علماء نے ترجیح دی ہے ثم السبیل یسرہ، پھر اس کا ماں ثم السبیل، پھر ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ یسرہ، اس کو آسان کیا، اس کے لیے میسر کیا، ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ بنایا۔ دوسرا اس کا ترجمہ علماء نے کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر اس کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ دنیا میں آ کر دونوں راستے واضح کر دیے، اما شاکرن و اما کفورا، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، آپ پر کوئی پابندی نہیں، مجبوری نہیں ہے، جو راستہ چاہو اختیار کر سکتے ہو، ہر راستے کو اختیار کرنے کی سہولت دے دی۔ یہ نہیں کہ انسان نیکی کی طرف آئے تو اس کو فرشتے اٹھا کر مسجد میں لے آئیں، برائی کی طرف جائے تو فرشتے اس کے پاؤں میں زنجیر ڈال دیں، ایسے نہیں، کیونکہ آخرت میں اس کا نتیجہ نکلے گا جو بھی راستہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ بتلا دیا ہے، چاہے تو اللہ کا شکر گزار بن کے زندگی بسر کرے، چاہے اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بن کے زندگی بسر کرے۔ تیسرا راستہ اس کا ترجمہ علماء نے یہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے حق کا راستہ آسان بنا دیا ہے کہ اگر وہ راہ حق پہ چلنا چاہے تو اللہ رب العزت اس کو چلنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ تعالیٰ کو جب تک منظور تھا، جتنی اللہ نے اس کی عمر مقرر کی تھی، اس کو دنیا میں رکھا، اس کو ہر کام کرنے کے لیے کھلی چھٹی دی، اجازت دی، اور اس کو طاقت میسر کی، اور پابندی لگا دی کہ نیکی کا راستہ اختیار کرنا ہے، برائی کا راستہ اختیار نہیں کرنا۔ جب تک اس کی زندگی تھی، جتنے سال زندگی تھی، اللہ رب العزت نے اس کو دنیا میں رکھا، پھر ایک مصلحت کے تحت کہ اب اس کو اپنے پاس بلانا ہے اور پھر اس کے کیے کا اس کو حساب دینا ہوگا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ نے اس کو موت دی اور اس کے بعد قبر میں داخل کیا، فاقبرہ، پھر اس کو قبر میں داخل کیا۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنے بہت بڑے احسان کا اور فضل و کرم کا تذکرہ کیا کہ انسان کو مرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ویسے لاوارث نہیں چھوڑ دیا کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو، اس کی میت کو پرندے نوچتے رہیں، درندے چیر پھاڑ کرتے رہیں، زمین پہ پڑا رہے اور بدبو پھیلتی رہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے حکم دیا فاقبرہ، مرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اس کو قبر مہیا کی۔ قبر کیا چیز ہے؟ تو قبر کے بارے میں کہ مرنے کے بعد انسان کا جسم جہاں بھی رہے گا وہ اس کی قبر شمار ہوگی۔ زمین میں دفن ہو جائے وہ قبر ہے، زمین میں دفن ہونے کے لیے اس کو موقع نہیں ملتا، سمندر میں فوت ہو جاتا ہے، دریا میں فوت ہو جاتا ہے، مچھلیاں کھا جاتی ہیں، تو جہاں بھی اس کے جسم کے ذرات رہیں گے وہ
اس کی قبر شمار ہوگی۔ کسی حادثے میں جل کے پلین کا کوئی کریش ہو جاتا ہے، جل کے فوت ہو جاتے ہیں اور ان کی جسم کے ذرات ہوائیں اڑا کر لے جاتی ہیں، تو جہاں بھی اس کے جسم کے ذرات رہیں گے وہ اس کی قبر شمار ہوگی۔ اور اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ نیک ہے تو اس کو عالم برزخ میں راحت پہنچائے، گناہ گار ہے تو اس کو سزا دے، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ تو اس کا معنی یہ بھی ہوا کہ میت کو، جو لوگ زندہ لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ میت کو فوت ہو جانے کے بعد قبر میں دفن کریں، اور قبر بنانے کا طریقہ بھی بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسلام کے اندر 2 طریقے ہیں، اگر زمین اچھی ہے جس میں لاحت بن سکتی ہے تو یہ افضل طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ جو بغلی والی قبر ہوتی ہے، سامی جس کو بولتے ہیں، لاحت، تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند کیا۔ اور دوسرا صندوق چی جو قبر ہوتی ہے جہاں لاحت نہیں بن سکتی، زمین بعض اوقات علاقوں کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ٹھہرتی نہیں ہے، تو سیدھا گڑھا کھود کر پھر اس کے اوپر وہ سلیٹیں وغیرہ ڈال کے جس طرح، یا لکڑی کے تختے وغیرہ ڈال کے دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں طریقے اسلام کے اندر ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے لازمی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو وہ قبر کے اندر اپنی میت کو دفن کریں جنازہ پڑھانے کے بعد۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی کسی میت کی قبر کے لیے جگہ میسر کرتا ہے یا قبر کا انتظام کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دیتے ہیں کہ جتنا اس نے کسی مسکین کو گھر بنا کر دیا، جب تک وہ رہے گا اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ یہ چونکہ قیامت تک قبر میں رہے گا، قیامت تک اس کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا ثم اذا شاء، پھر جب اس نے چاہا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، انشرہ، اس کو اٹھائے گا، قبروں سے دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہاں تک آج کے درس کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ آیت نمبر 23 سے شروع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قبروں سے دفن ہونے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ اللہ رب العزت کا ایک قاعدہ اور قانون ہے، اور اسی کو کہتے ہیں البعث بعد الموت۔ تو کل باقی درس میں انشاءاللہ یہ سورہ کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اس مجلس میں شریک ہونا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ بیماروں کو اللہ شفا دے، پریشان لوگوں کی اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے، اور اس پروگرام کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ اس پروگرام کو ریکارڈ کرنے والے، آگے پہنچانے والے، اللہ تعالیٰ ان عزیزوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عزت اور کامیابی نصیب کرے۔ ایک بھائی نے یہ آپ کے لیے جوس کا انتظام کیا ہے، تو اپنا اپنا حصہ لیتے جائیے۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ اس بھائی کے رزق میں برکت کرے۔